السلام علیکم۔ میرا نام سہیل قریشی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس جو بھی ہو رہے ہیں، جو بھی یہ کتے بلی کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ حرام لڑائی ہے، کیونکہ اس میں کسی کا مفاد نہیں ہے بلکہ نقصان در نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ملک غلامی میں ہے، ملک دوسروں کے ہاتھوں ہم گروی پڑی ہوئی ہے ساری عوام۔ اور جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ تو گروی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو ان ملکوں میں جائیدادیں بھی ہیں، اکاؤنٹ بھی ہیں، بزنس بھی ہیں، اور ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ عام عوام کے پاس تو پیسہ نہیں۔ اگر 24 کروڑ بھی عوام لگائی جائے، 25 کروڑ عوام لگائی جائے، تو اس میں یہ مشکل سے چند لاکھ لوگ ہیں۔ یہ تو بہت سرمایہ دار ہیں بھائی، ان کو تو درد نہیں ہے عوام کا۔ اگر عوام کا درد ہوتا تو یہ قرضے اتار دیتے، خود ہی اتار سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ مسلم ہو، اگر خود کو مسلمان سمجھتے ہو، رسول کے اسوہ حسنہ پہ سمجھتے ہو، یعنی اللہ کی خالص ماننے والے ہو، رسولوں کی طرح کہ قرآن مجید اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس سے دیکھ کے ہدایت لو، انصاف کرو، سچی بات کرو، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، مجرموں کا ساتھ نہ دو۔ یہ سب مجرم ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، یہ سب مجرم ہیں۔ کس کے مجرم ہیں؟ ساری عوام کے مجرم ہیں۔ یہ چند لاکھ جو یہ سرمایہ دار ہیں، ان کو چھوڑ کے یہ باقی جتنی بھی مطلب ہے کہ 22-23 کروڑ عوام ہے، 23 کروڑ 24 کروڑ عوام ہے، سب کے مجرم ہیں یہ لوگ۔ تو لہٰذا برائے مہربانی ان کو ان کے جلسوں میں جانے کی بجائے، کیونکہ یہ جلسوں میں جانے کیا فائدہ کرتے ہیں؟ آپ کو مفت لاتے لے جاتے ہیں، بریانی کا ایک ڈبہ دیتے ہیں اور 500 روپے دے رہے ہیں ساتھ یہ جو۔ تو اس سے سمجھ نہیں آتی تم لوگ کو، یہ کتنے کے دن چلا لو گے یہ پیسے اور یہ بریانی کا ڈبہ؟ سمجھو بھائی، اللہ کے حکم کے سمجھو، اپنی نسل کو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو، ان کو گھیر لو، ان کو پکڑو، ہر جگہ پہ پکڑ لو، پوری دنیا میں پکڑ لو، جہاں جہاں مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو پکڑ لیں، سرمایہ داروں کو، سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں یہاں پاکستان کے ہیں، باہر بھاگیوں میں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، اور ان کو پاکستانی پکڑیں، باہر والوں کو باہر والے پکڑیں، انہیں کہیں قرضہ اتارو۔ اور یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، کوئی وکیل بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہو جائیں سسٹم سے، IMF کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ ہوں، ان سے رابطہ کریں، ان سے ملیں اور ڈائریکٹ اکاؤنٹ لیں، اور ان سے ڈائریکٹ پیسے اس کے اندر جمع کروائیں۔ پاکستان کے کسی بندے کو نہ دیں ڈائریکٹ پیسہ، اگر اس کو دیا پھر یہ بےایمانی کرے گا، جھوٹ کرے گا، پھر یہ بےایمانی اس طرح کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کو ملا کے کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ کر دیتے ہیں، بندے مروا دیے، بم گرا دیے، وہاں گرا دیے، وہاں کرا دیے، گولیاں چلا دیں، عوام اس میں پھنس جاتی ہے، اور انہیں پیٹنے ماتم کرنے میں یہ پھر نکل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اتنے سال ہو گئے تم لوگ کو سمجھتے ہوئے، لوگوں کی غلامی میں جی رہے ہو تم تم یہود اور نصارہ کو گالی دیتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو خوش ہیں اپنے ملکوں میں، سب ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں دیکھو تو اسے ان کی سڑک کے اوپر ایک تنکا بھی کوئی نہیں پھینکتا، پانی کی پچکاری بھی پان کی نہیں مارتا، کوئی ماچس کی تیلی بھی نہیں پھینکتا۔ ظالموں، تمہارے ملک میں تو مسجدوں کے باتھ روم دیکھ لو، مسجدیں دیکھ لو، مٹی سے ہٹی ہوئی ہیں، گندگی سے باتھ روم بھرے ہوئے ہیں ان کے، ہر بندہ غلاظت سے اٹکا ہوا ہے، ہر بندے کے منہ سے، چہرے سے برائی ٹپکتی ہے، ہر بندے کے کردار سے بدبو آتی ہے، اس کی بدکرداری کی، لڑائی جھگڑے کی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں تم لوگ اللہ کی کتاب رکھ کے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ اللہ نے وہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ اس کے مطابق سچ بولو، حق بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اور تمہارے تو کردار سے کیا، تم تو جہاں سے گزرو وہاں خوشبو ہو جانی چاہیے، پھیل جانی چاہیے کہ دیکھو باقی مسلم جا رہا ہے، اللہ کا مسلم جا رہا ہے، رسولوں کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا جا رہا ہے، دیکھو امن و امان کا گہوارہ جا رہا ہے۔ تم سے رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آئیں، تم سے ملیں، دائیں بائیں والے بھی ملیں، تو آپس میں پیار محبت سے ملیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا مسلم ہے، مدد بھی کرے گا، اور نہیں تو اچھائی سے، خوبصورتی سے نیک مشورہ بھی دے گا۔ اور غیر مسلمین تو بھاگے چلے آئیں کہ واہ کتنی اچھی قوم ہے، تو یہ تو غلط فتوے بھی نہیں دیتی، اچھائی کرتی ہے، اللہ کی بہترین قوم ہے، یہ دیکھو مدد کرتی ہے، یہ کسی مذہب اونچ نیچ برادری کو نہیں دیکھتی۔ لیکن تم لوگوں نے خراب کر لیا اپنے سسٹم کو، ان فرقہ پرست ناقابل معافی مجرموں سے، جو اللہ کے مجرم ہیں۔ اللہ نے فرقہ پرستی حرام کی، غیر اللہ کی کتابیں حرام کی، سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں غیر اللہ کی، جس کی وجہ سے سسٹم سارا خراب ہو گیا۔ برائے مہربانی میں صرف عوام سے کہہ رہا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے صحیح ہو جاؤ۔
اپنی اصلاح کر لو، صلات قائم کرو. صلات کا مطلب ہے اللہ کا نظام قائم کرو اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ، اپنے کردار پہ، اپنے ماں باپ پہ تو کر نہیں سکتے آپ، لیکن اپنے کردار کو صحیح کرو. اپنے بیوی بچوں سے کرا سکتے ہو آپ، طریقے سے سمجھاؤ. لڑنا جھگڑنا مارنا کٹنا نہیں ہے. اللہ نے منع کر دیا ہے، فساد نہیں کرنا، فسادی نہیں بننا، بدکاری نہیں کرنی. بدکاری کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف بات ہو، وہ بری ہے، بد ہے، وہ فسق ہے. جب اللہ کو پسند نہیں تو وہ بری ہوئی، بدکار ہوئی، وہ فحش ہے. کیونکہ وہ پھر برائی سے برائی، گندگی سے گندی، ننگی سے ننگی، غلط سے غلط چیز سکھاتی ہے. لہذا برائے مہربانی اس بات کو سنیں، ایک دفعہ پھر سن لیں اس بات کو، ایک دفعہ پھر اس آڈیو کو سن لیں. اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے میں نے، آڈیو بھی بنائی ہے. تو برائے مہربانی تو بات کو سمجھ جائیں کہ آپ اپنے آپ سے مخلص ہوں گے تو ملک سے بھی مخلص ہو جائیں گے. ان کو پکڑیں سب کو، ان کے جلسوں میں جانے کی بجائے ان کو گھیرا کریں. ان کے پاس بہت پیسہ ہے، یقین کریں اتنا پیسہ ہے کہ آپ ایک ایک بندے کا نہیں گن سکتے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایک خیبر پختونخوا والے جتنے ہیں، اور یہ محمود خان چک، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں سارے، نواز شریف، مریم کے نام پہ بھی بہت پیسہ ہے، شہباز شریف اس کے بچوں کے نام پہ، نواز شریف کے بچوں کے نام پہ خربوں روپے ہیں. اور ان کو پی ٹی آئی والوں کو بھی پکڑے، عمران خان کو بھی پکڑیں، سب کو پکڑیں، کیونکہ عمران خان کے پاس بھی پیسہ. اس نے بھی آج تک کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کرتا جی مدینہ ریاست. او بھائی، او پہلے دین تو بناؤ، نظام تو بناؤ، اپنے قانون تو بناؤ اپنے ملک میں، اس پہ امپلیمنٹیشن تو کراؤ. مدینہ ریاست ہمیں بن جائے گی؟ ایسے نہیں بنتی. آپ پہلے خود دیکھیں، مجرموں کو پکڑیں جو بغلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پچکارتے ہیں، ان کو پکڑیں. بڑے بڑے مجرم یہ سارے پکڑنے پڑیں گے آپ کو. آپ یقین کریں، چھوٹا جو عام آدمی ہے معمولی سے جرم کی وجہ سے اندر ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس کو سوکھا نہیں چھوڑتی پولیس. پولیس پہ میں بناؤں گا نیکسٹ آڈیو ویڈیو بھی، کیونکہ پولیس سب سے بڑی مجرم ہے، ان کی سپورٹر ہے. پورے پاکستان میں جو گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں سارے پولیس کے کسٹڈی میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ میں الگ بات کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال اس پہ سیاست پہ بات ہو رہی ہے کہ سیاست حرام ہے. اللہ کا سیدھا سادہ نظام قائم کریں، انصاف کا، سچ بولیں. ماں باپ کے خلاف ہے تو سچ بولیں، بھائی کے خلاف ہے سچ بولیں، خود کے خلاف ہے ابھی بچوں کے خلاف ہے سچ بولیں، دوستوں رشتہ داروں کے خلاف ہے سچ بولیں. سچ بولیں گے تو ماحول خوشبودار ہوگا، امن و امان و سلامتی قائم ہوگی، اللہ کا دین قائم ہوگا. دین اسلام، دین کا مطلب ہے ضابطہ حیات، سسٹم، لوگوں کے لیے معاشرے میں اچھائی والا، سلامتی والا. سلام سے اسلام کا مطلب سلامتی والا. اس میں سلامتی بھی خالی مسلمانوں کے لیے سلامتی نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے سلامتی ہے. چرند پرند، یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو جتنے بھی ہیں سب کے لیے سلامتی کس میں رکھی اللہ نے؟ دین اسلام میں. یعنی جو مسلم ہوگا وہ سب کے لیے ایک سلامتی کا نمائندہ ہوگا، علمبردار ہوگا، ایک سمبل ہوگا، نمونہ ہوگا کہ اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو جب جس چیز سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو پھر اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ برا کرو گے برا ہوگا، اچھا کرو گے اچھا ہوگا. لہٰذا اللہ کی اطاعت کرو گے رسولوں کی طرح تو بخشش ممکن ہے، ادروائز نہیں ہے. تو برائے مہربانی بات کو سمجھے. جو باہر بھی جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں میں ان کو بھی کئیوں کو جانتا ہوں، بہت پیسہ ان کے پاس، وہ بھی اپنے طور پہ مہم چلائیں اور ڈائریکٹ اکاؤنٹ لیں آئی ایم ایف کا، اور اس میں ڈائریکٹ وہ لوگ بھی پیسے جمع کریں جتنی استطاعت ہے، جتنی محبت ہے اللہ کے دین سے، اس ملک سے اگر ہے تو. خالی یہ منافقوں والے کام نہ کریں کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کا فرما بردار ہوں، مجھے کرسی دے دیں، مجھے وزیر اعظم کی کرسی دے دیں یا فلانے منسٹر کی کرسی دے دیں میں ٹھیک کر دوں گا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ منافقت ہے بہت بڑی، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. 35-40 سال سے یہی لوگ رہے ہیں. سندھ کا حال دیکھو، پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے، تباہ و برباد کر دیا. پنجاب کو کیا کیا ہے دیکھ لیں آپ. اور تو اور لاہور دیکھ لیں جا کے، جگہ گند کے کنٹینر پڑے ہیں. اور تو اور نہر وہ دیکھ لیں، وہاں جو ہے گندگی اور غلاظت سے اٹکی اور بدبو اور تعفن نکلتا ہے اس کے اندر سے. ہر طرف برائی ہے، برے حال ہیں پورے پاکستان میں. کوئٹہ دیکھ لیں، کوئٹہ کا کیا حال ہے. اللہ کے بندو، کوئٹہ کے ایم این اے ایم پی اے جو منسٹر ہیں ان کو ڈبل کوٹا دیا جاتا ہے دوسرے تینوں صوبوں سے، لیکن انہوں نے کیا کیا وہاں کے رہنے والوں کو گیس تک نہیں میسر. بہت برا حال ہے. پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی وہاں شفٹ کر دیا انہوں نے. سارا جو آتا تھا ہنا اڑک کا جو چشمے کا پانی تھا وہ سارا کینٹ میں فوجیوں تک محدود کر دیا. حالانکہ وہ چشمے کا پانی ہے، یقین کریں میری بات، یہ جو چشمے کا پانی ہوتا ہے یہ گلیشیئر سے آ رہا ہوتا ہے. یہ ساری عمر نہیں مک سکتا جب تک اللہ نہ چاہے،
کیونکہ یہ تو گلیشیئر کی ایک رگ ہوتی ہے، ایک نس ہوتی ہے، وہ آ رہی ہوتی ہے، وہ پگھل رہا ہوتا ہے، اور وہ پانی آ رہا تھا، پاک پانی ہوتا ہے. اگر یہ کوئٹہ کو پورے کو اس پہ سے سپلائی دے دیں تب بھی وہ بند نہیں ہو سکتا. وہ بہت دور سے آ رہا ہے اور ایک رگ چلی آ رہی ہے. اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کا کرم ہے. کوئٹہ کے لوگ پانی پینے کو ترس گئے. گیس کے بل اتنے مہنگے بھیج دیتے ہیں، ان کو کوئی توبہ استغفر اللہ استعمال بھی نہ کریں تو ان کو لاسٹ ٹائم 25,000 کے بل بھیجے تھے انہوں نے. روتے تھے غریب لوگ کہ کیا کریں، حالانکہ گیس نہیں آتی اس حساب سے. تو یہ تو کوئٹہ کے لوگوں کا اور ایم این اے ایم پی اور سرداروں کا حال ہے. اسی طرح پورے پاکستان میں یہی حال ہے، ہر صوبے میں یہی حال ہے. یہاں یہ رب بنے ہوئے لوگ سرمایہ دار، لہذا مہربانی کریں ان سب کو پکڑیں. عوام پکڑ سکتی ہے، عوام کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اگر یہ ایماندار بن جائے تو. کیونکہ یہ تو ایماندار نہیں ہے، یہ شیطان صفت لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں، چیلے ہیں شیطان کے. یہ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کر کے، بدگمانی جھوٹی پیدا کر کے، منافقت کر کے تمہیں پھر کیش کرا لیتے ہیں. اب پھر کیش کرانے پہ لگے ہوئے ہیں. برائے مہربانی ہوش کریں، اللہ کا واسطہ ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں نے اپنے فائدے کی بات کی ہی نہیں، میں نے آپ لوگ کے مشترکہ فائدے کی بات کی ہے. ان سب کو پکڑیں، ان کو گھیرا کریں. ان کا گھیرا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ ٹائر جلائیں، یہ گناہ ہے. لوگوں کے رستے روکیں، ٹرینیں روکیں، یہ غلط ہے. آپ جہاں جہاں یہ رہتے ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں، ان کو باہر نکلنا بند کر دیں، باہر نکلنا بند کر دیں. ان کو گھیر دیں. یہ بھوکے رہیں گے، کب تک کھائیں گے؟ آنا جانا بند کر دیں. پولیس یہ وہ پروٹیکشن پارٹی کوئی نہ ہے. ایک ہی مطالبہ، ایک ہی سلوگن، قرضہ اتارو، ڈائریکٹ اتارو. ہم نے کوئی وعدہ نہیں چاہیے، ایک دن کے اندر قرضہ اتر سکتا ہے. یا اللہ مدد کرنے والا تو ہی ہے، ہمت دے. رب العالمین ہمت دے گا. اللہ کہتا ہے میرے سے ڈرو، ان سے نہیں ڈرو. اللہ کا واسطہ ہے ان سے نہ ڈرو. یہ تمہارا کوئی آرمی پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کوئی یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور یہ ڈنڈا بردار بندوقوں والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب تم ان کا گھیراؤ کرو گے، ان بدماشوں کا، وہ خود ہی مر جائیں گے، خود ہی رہ جائیں گے وہیں پہ. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو پکڑ لیا تو ہمیں بھی مار دیں گے یہ. لہٰذا ان سب کو پکڑ لیں، ان کو بھوکھا رکھیں، یہ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پورے پاکستان میں یہ مہم چلائیں اور باہر بھی چلائیں. اس میسج کو جتنا ہو سکتا ہے آگے سے آگے فارورڈ کرتے جائیں، تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ضمیر تو جاگے، غیرت جاگے. دیکھیں یہ لفظ میں نے غیرت کا اس لیے استعمال کیا ہے کہ غیرت ایک زندہ انسان میں ہوتی ہے. وہ غیرت نہیں ہوتی کہ آپ ایسی انا بنا لیں، نہ. ایک غیرت، ایک انا جو اللہ کی طرف سے آئے، جو حقیقت پہ مبنی ہو، اس کو ہوتی ہے. ہر بات کو پازیٹیو استعمال کریں، نیگیٹو چھوڑ دیں. تو لہٰذا مسلمانوں والی غیرت جگائیں اپنے اندر اور کھڑے ہو جائیں. یقین کریں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف ہمت دکھانی پڑے گی. یہ ایک دن میں ملک کا قرضہ اتار دیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو پکڑنا پڑے گا جائز طریقے سے، صحیح طریقے. آپ کا حق ہے، یہ زمین اللہ نے دی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں دی. لیکن اسی لیے دیکھ لو کہ اب یہ گورنمنٹ کے پاس زمینیں ہیں، یہ چاہے تو مفت دے سکتی ہے ان کو جو رہنا نہیں چاہتے، جن کے پاس رہائش نہیں ہے، لیکن نہیں دیتے کیونکہ اللہ کی زمین ہے، ان کی ملکیت. گورنمنٹ کی ملکیت کیا مطلب؟ یہ خدا ہے گورنمنٹ. اور اس کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں جتنے ایم این اے ایم پی ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان تک یہ گورنمنٹ سے چند روپوں سے، ایکڑوں کے زبان میں ایکڑوں کی تعداد میں یہ چند روپے میں زمینیں لیتے ہیں. یہ سارے ایسے کرتے ہیں. یہ جو ملک ریاض ہے یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس بہت بڑی گیمر ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں، عوام کے دشمن ہیں. یقین کرو ان کا پیسہ، دولت، جاگیریں ساری باہر ہیں. یہ پاکستانی نہیں ہیں اور مسلم بھی نہیں ہیں. یہ دوڑ جائیں گے. یقین کرو ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. ملک کسی وقت بھی مطلب ہے کہ وہ ہینڈ اوور بھی ہو سکتا ہے، ان کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جس کو دیا ہو، سود حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. رسول سے بھی جنگ ہے، اللہ سے بھی جنگ ہے. کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا باعمل عالم قرآن ہو، جو معلم ہو قرآن کا، جس کو اللہ نے خالص سمجھ دی ہو اور با کردار ہو، سسٹم پہ چلتا ہو. وہ کبھی بھی حامی نہیں ہوتا سود کا. تو لہٰذا سمجھ جائیں بات کو. اگر آپ مسلم ہیں تو میری بات سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنے فائدے کی نہیں بات کی، سب کے لیے فائدے کی بات کی ہے. تو اللہ کے حکم پہ آ جائیں تو بہتری ہوگی. ورنہ آپ یقین کریں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ جو جنگ کتے بلی والی چھڑی ہوئی ہے یہ فضول ہے. یہ مینار پاکستان پہ کٹھے ہو جاؤ، فلانے ہو جاؤ، یا فلانے کنٹینروں پہ چڑھ جاؤ، یا یہ روک دو یا وہ روک دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ.